ٹرانسپورٹ محکمے میں سر ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں، ڈیفرنٹ پروجیکٹس پہ حکومت کام کر رہی ہے سر. جو سب سے میں پہلے ایک دو پروجیکٹس کا نام لوں گا جس کو جو آج کل تھوڑا بہت کنٹروورسیز کا شکار بھی ہیں. اس میں ایک ہے سر یلو لائن بی آر ٹی. یلو لائن بی آر ٹی ورلڈ بینک کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں اور اس میں اس وقت 3 کمپوننٹس پہ کام چل رہا ہے. جام صادق برج ٹائم سے پہلے کمپلیٹ ہو چکی ہے، برج کا پارٹ 2 اس وقت بن رہی ہے اور یہ بھی کراچی کے شہریوں کے لیے جس کو اب ہم نے نام اس وقت دیا ہے تاج ادر برج، کیونکہ جام صادق برج ابھی ٹوٹ رہی تھی تو وہ جو برابر ہم نے بنائی وہ تاج ادر برج جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. ڈیپوز پہ کام چل رہا ہے اور 2 ڈیپوز اس کے بن رہے ہیں. سر ریسنٹلی اس پہ ایک واقعہ ہوا، اس میں تھوڑی وہ تفصیل دوں گا کہ وہاں پہ ایک پی ڈی صاحب تھے، ان پی ڈی نے ایڈوانس پیمنٹس کی تھی. اس ایڈوانس پیمنٹ کے بعد جب اس پی ڈی کو ہٹایا گیا تو وہ ہمیں پتا چلا کہ جی وہ اس پی ڈی نے جو ایڈوانس پیمنٹس کی، جو نیا پی ڈی اس نے بتایا، تو جیسے مجھے پتا چلا ایز اے منسٹر ہم نے سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو انفارم کیا، چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہیں چیف منسٹر صاحب کو انفارم کیا اور چیف سیکرٹری کو انفارم کیا اور اس کے بعد ہم نے سندھ گورنمنٹ کو رائٹنگ میں خط لکھا کہ جی یہ اس طریقے سے ایڈوانس پیمنٹ ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مس اپروپریشن ہے تو اس پہ ایکشن لیا جائے. تو سندھ گورنمنٹ جس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں، سندھ گورنمنٹ دیکھیں خود کس طرح چیزیں چیک کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی اخبار میں چیز نہیں آئی ہوئی تھی، کسی جریدے میں نہیں چھپی ہوئی تھی، لیکن حکومت سندھ نے جب خود ایک چیز اس کو پتہ نالج میں آئی تو حکومت سندھ نے خود ایکشن لیا. تو سر یہ یلو لائن بی آر ٹی کا پروجیکٹ جو ہے وہ اگین کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی فیوچر کے لیے ایک اچیومنٹ ہوگی اور یہ جب بڑے پروجیکٹس میں اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ٹائملی فیس بھی کرتی ہے. ریڈ لائن بی آر ٹی سر، ریڈ لائن بی آر ٹی اگین یونیورسٹی روڈ کا ایشو تھا. میں نے کہا کہ میں اس پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے میں تقریر کر سکتا ہوں. ہمارے سارے دوستوں نے یونیورسٹی روڈ نام کے کہہ کے تنقید کا نشانہ ضرور بنایا، لیکن وہ تنقید کیوں کہ جب آپ کا 9 مہینے کا کیئر ٹیکر تھا تو 9 مہینے کیئر ٹیکر میں وہ روڈ جو ہے اس پہ مکمل طور پہ پروجیکٹ پہ کام بند تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں. پھر آپ کے سول ایویشن کے ایشوز تھے، ان کے پوزیشن کے ایشوز تھے اور جیسے پہلے بھی ہمارے کافی دوستوں نے پہلے کہا ہے کہ جی اگر آپ جو ہے کسی بھی ڈیزرٹ میں کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، شہر میں جہاں جو کہ مڈل آف دا سٹی ہے وہاں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ سوئی گیس، بجلی، پانی، پھر آپ کے جو آپٹیکل فائبرز، بیشتر یوٹیلیٹیز کو موو کرنا اور ان کو شفٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو وہ ہمیں آج دن تک ہم لوگ کر رہے ہیں. پھر ہمیں تو اس طریقے سے اس پروجیکٹ میں ڈیلے ہوئی کانٹریکٹ کی طرف سے ہوئی تو گورنمنٹ آف سندھ نے اس کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کیا اور گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے وہ ایف ڈبلیو کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے میں نے اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے ایف ڈبلیو کے ساتھ میٹنگ کی اور ہم نے ان کو کہا قائل کرنے کی کوشش کی کہ جی آپ اس کام کو لیں اور کام کمپلیٹ کر. چیف منسٹر صاحب کی پھر ان سے میٹنگ ہوئی اور پھر یہ چیزیں ہوئی. تو گورنمنٹ آف سندھ جہاں پہ بھی اگر کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ پروگریس سلو ہے تو اس پہ ہم ایکشن بھی لے رہے ہیں اور ہم چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس پہ جتنا تنقید کی جاتی ہے سر بلینز آف روپیز حکومت سندھ لگا رہی ہے. ہمارے لیے بہت آسان تھا ہم بی آر ٹی نہ بناتے، ہمارے لیے بہت آسان تھا ہم بی آر ٹی نہ بناتے، ہم جس طرح باقی پیپلز بس سروس چلا لیتے. لیکن یہ آج کا تو ٹریفک کا مسئلہ حل کرتے، لیکن ان فیوچر جو ہے وہ ہم نے فیوچر کے لیے دیکھا ہے. پرسنلی ہو سکتا ہے کہ ذاتی طور پہ میرا بی آر ٹی کے بارے میں ہم ڈفرینٹ خیال ہے، لیکن گورنمنٹ کا خیال یہی تھا کہ جی ان بی آر ٹیز کو بننا چاہیے. تو اس کو بی آر ٹیز پبلک کے لیے بنائی جا رہی ہے، کراچی کے لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے اور کراچی کے فیوچر کے لیے بنائی جا رہی ہے. یہ چند دنوں کے لیے نہیں ہے، یہ 100 سال کے لیے یہ انفراسٹرکچر بنے گا. کیونکہ بسیں خریدنا بہت آسان کام ہے، بہت سستا کام ہے، لیکن انفراسٹرکچر بنانا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہے، سب سے چیلنجبل کام ہے. تو اس پہ حکومت سندھ نے یہ ریڈ لائن اور جو یلو لائن اس پہ کام کر رہی ہے. سر ایک اورنج لائن بی آر ٹی حکومت سندھ نے خود کمپلیٹ کی اور وہ چل رہی ہے. گرین لائن بی آر ٹی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، جب ہمیں ہینڈ اوور ہوا تو اس کی جو رائڈرشپ تھی وہ 53,000 تھی. 3 سال 4 سال یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا، 3 سال 4 سال فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا. جب ہمیں ہینڈ اوور ہوا تو اس کی رائڈرشپ 53,000 تھی اور 3 مہینے کے اندر ہم نے اس کی رائڈرشپ 78,000 تک پہنچا دی. 3 ماہ کے اندر 78,000 بڑھائی. تو یہ تھی گورنمنٹ آف سندھ اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اپنے جو ہم نے حکمت عملی تھی وہ بڑھائی. جو اورنج لائن بی آر ٹی اس کو 1800 سے ہم نے 8,500 پر ڈیلی بھی لے کے گئے. اس کے بعد سر ہمارا پیپلز بس سروس جو اس وقت چل رہی ہے، پیپلز بس سروس میں اس وقت پورے سندھ میں 1,25,000 پیسنجر روزانہ کی بنا پر سفر کر رہا ہے اور اس کو سرکار سبسڈی دے رہی ہے.
سبسڈیائز اماؤنٹ میں سفر کریں. ایک ایک پیسنجر جو بس میں چڑھ رہا ہے اس کو سبسڈی جو ہے حکومت سندھ دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر اس وقت پیپلز بس سروس جو ہے وہ کراچی میں چل رہی ہے, حیدرآباد میں چل رہی ہے, سکھر میں چل رہی ہے, لاڑکانوں میں چل رہی ہے, شکارپور میں چل رہی ہے, ٹنڈو الائر میں چل رہی ہے. لیکن سر میں نے سب کی اسپیچز سنی, سارے ممبران چاہے وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہوں, ڈفرنٹ ڈسٹرکٹ کے تعلق رکھ رہے ہوں, سب کا یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بسیں چلیں. تو سر ابھی تک جتنی بسیں ہماری آ چکی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ بجٹ میں ایک کٹ بھی لگا ہوا ہے, بجٹ کے کنسٹرینٹ بھی ہیں, لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ اس سال جتنی بسیں اسے ہم ڈبل بسیں لے کے آ رہے ہیں. جتنی بسیں اس وقت موجود ہیں اس سے ڈبل بسیں لے کے آ رہے ہیں. اس وقت 500 EV بسز انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ اینڈ آف دس ایئر یا مڈ آف دس ایئر, ناٹ مڈ تو ہو گیا ہے لیکن 2-3 مہینے میں 500 EV بسز آ جائیں تو پھر انشاءاللہ تعالی کافی مسائل جو حل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈبل ڈیکر بسز بھی اور آ رہی ہیں اسی سال, اس کا بھی ٹینڈر پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے, نئی ڈبل ڈیکر بسز بھی آ رہی ہیں. تو جو کراچی کی خوبصورتی ہونی چاہیے ڈبل ڈیکر بسز کے ذریعے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوگی, پیسنجرز کو فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پنک بسز ہماری چل بھی رہی ہیں, ہم نے گرین لائن میں بھی پنک بسز سروس شروع کر دی ہے, اس کا بہت زبردست رسپانس آ رہا ہے. اور الحمدللہ جب یہ پروجیکٹ یہ پنک بسز کا تھا تو یہ پوری دنیا نے اس کو سراہا. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا نے سراہا. اس کی میں 10 دفعہ باتیں کر چکا ہوں, زیادہ دوبارہ ٹائم نہیں لوں گا اس کا. سر EV بسز بھی پاکستان کی پہلی وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ لے کے آئی, پاکستان کی پہلی EV بسز بھی ہم لے کر آئے. اور سر پنک اسکوٹیز, ایک دوست نے تقریر کی, اس دوست نے کہا کہ یار صرف 1000 پنک اسکوٹیز آپ نے دیے ہیں, صرف 1000 پنک اسکوٹیز دیے ہیں. میں عرض کر لوں سر, جب پنک اسکوٹی کی ہم نے اسکیم شروع کی تھی سندھ بھر میں ٹوٹل 150 خواتین کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا اسکوٹر چلانے کا, بائک چلانے کا, ٹوٹل 150 کا. اور آج ہم بات کریں 25,000 خواتین نے ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کیا ہوا ہے, 25,000. ایشو صرف یہ اسکوٹر دینا نہیں ہے سر, ایشو کیا ہے انقلاب لانے کا, اور یہ انقلاب آ چکا ہے. اس وقت شکارپور, خیرپور, سکر, حیدرآباد, کراچی, سندھ کے ہر گاؤں گوٹ میں وہ والدین, وہ مرد حضرات, وہ بھائی, وہ شوہر جو اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو بولتے تھے تم گاڑی نہیں چلا سکتی, آج وہ خوشی سے ان کو بائک چلانے کی ٹریننگ دے رہے ہیں اور ٹریننگ سکھوا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے انقلاب. اور الحمدللہ وہ انقلاب آ گیا ہے. اس سال ہم اور مزید بائکس بھی خریدے. اور میں نے ایک اور بات بھی کہی, میں نے کہا کیونکہ ابھی تک سب کے پاس لرنر لائسنس جب پرماننٹ لائسنس آ جائے, میں نے کہا کہ اگر 1 لاکھ خواتین کے پاس بھی پرماننٹ لائسنس ہوگا تو ان کو اسکوٹر دینا ہماری ذمہ داری. اور کس طرح دیتے ہیں پھر ہم اس کو ہم پہ چھوڑ دیں, چاہے اس کے لیے جتنے وسائل سرکار سے حاصل ہوئے سرکار سے وسائل حاصل لیں گے, اگر سرکاری وسائل کم پڑ گئے تو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم انوالو کریں گے. لیکن یہ انقلاب ہے یہ, اور یہ انقلاب صوبہ سندھ نے شروع کیا جو کہ ویمن امپاورمنٹ کی ہمیشہ بات کرتا رہا ہے. شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو ویمن امپاورمنٹ کا جو ایک بنیاد ڈالی ہے, اس کو پیپلز پارٹی کا ہر وزیر, ہر MP, ہر MNA, ہر سینیٹر, ہر شخص, سب کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے ہم کس طریقے سے انقلاب کو آگے لے کر آئیں. تو اس طریقے سے ہم EV اسکوٹرز کے ذریعے, صرف اسکوٹرز کا نہیں ہے, اور اس میں کرٹیسزم بھی آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کسی لڑکی نے لے لیا, اس کا بھائی بائک چلا رہا ہے, ہم نے منع کیا ہے. ہم نے کہا ہے سیکٹری ٹرانسپورٹ, ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو کہیں جہاں پہ مرد چلاتا ہوا نظر آئے تو اس بائک کو آپ ضبط کریں, آپ اس کو امپاؤنڈ کریں. لیکن ٹھیک ہے, میں نے جب کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہو تو تکلیفیں آتی ہیں, لیکن ان تکلیفوں کی وجہ سے آپ اچھا کام کبھی نہیں چھوڑتے ہو, کام آپ نے جاری رکھنا ہے کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہے سر. تو سر اور اس بار اسی مہینے انشاءاللہ تعالی آفٹر بجٹ جو ہمارے ایک نئی اسکیم جو ہم نے پہلے بھی اناؤنس کی ہوئی ہے, EV ٹیکسی اسکیم, حکومت کی گورنمنٹ اونڈ پہلی EV ٹیکسی اسکیم بھی آ رہے ہیں, جس میں نارمل ٹیکسیز بھی ہوں گی اور خواتین ڈرائیور اور خواتین پیسنجر کے لیے پنک ٹیکسیز بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہینے ڈیڑھ کے اندر وہ بھی آپ کو خوشخبری مل جائے گی. سر اس کے ساتھ جو ہمارے باقی محکمے ہیں میں تھوڑا اس پہ آؤں گا. SRB سندھ ریونیو بورڈ, الحمدللہ اس نے اپنی پرفارمنس شو کی ہے. پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ پرفارمنس اگر ہے تو سندھ ریونیو بورڈ کی ہے. ٹیکس کلیکشن میں بھی انہوں نے ریکارڈ کیا ہے, اور FBR کے بھی سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے سر. FBR کی گروتھ ہے سر 10%,
FBR की ग्रोथ है 10%, SRB की ग्रोथ है 24%। उसका भी जवाब देता हूं कराची से। ये जो आप बीच में बैठे बैठे कर बात करते हो कराची से, मैं आपको जवाब दे दूं, सिर्फ कराची नहीं है। अगर कोई कोल कंपनी, कोई ऑयल एंड गैस कंपनी अगर घोटकी में वो इस वक्त वो प्रोसीजर कर रही है, या अगर कोई और कंपनी, कोई बैंक जिसमें कहीं और, अगर उसने हेड ऑफिस कराची में, तो आप समझते हो कि वो कराची से है, मतलब कराची से है ज्यादा, कराची में सबसे ज्यादा, कराची से सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर कोई ऑयल एंड गैस कंपनी जो एक्सप्लोर कर रही है किसी और डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसका हेड ऑफिस कराची में, तो कराची में ही काउंट होगी। ज़ाहिर है वो अगर किसी की 6 ब्रांचेस, तो हर ब्रांच से टैक्स कलेक्शन नहीं होती, एक हेड ऑफिस होती है। हेड ऑफिस डेफिनेटली पाकिस्तान के काफी बैंक्स के हेड ऑफिस कराची में है। तो आपको थोड़ी समझ लें मौलवी साहब चीजों को। दूसरी बात, अच्छा फारूक साहब सर, इनको बोले, इनको इतना तो सिखा दें सर, आप इनको इतना तो सिखा दें सर, ये इनके जमायतियों को ये भी नहीं सिखा सर। अच्छा सर, दूसरी बात ये सर, अब आइए टैक्स आरबी की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं।